بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلی آیت سورہ زمر کی میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیت. سورہ زمر کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے. دوسری آیت نا امیدی کے بارے میں، کفر کے بارے میں فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافی مایوس ہیں. مایوسی، ڈپریشن اور آج کل کافی موضوع بنا ہوا ہے، اور پچھلے دنوں کچھ مشہور فلمی ہستیوں نے بھی خودکشیاں کی ہے مایوسی کی وجہ سے. اور قرآن مجید وہ غیر معمولی سہارا ہے جو اللہ رب العزت نے ایک رسی کے طور پر ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ جو ہر طرح کی مایوسی سے بندے کو نکالتا ہے. مایوسی کی بہت سی وجوہات ہیں، کبھی حسد ہے، بغض ہے، شدید ناکامی ہے، یا تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، نفرت ہے کسی سے، شدید محبت ہے، شدید نفرت ہے کسی سے، یا کسی سے موازنہ کرنا ہے خود کا. یہ سارے جو محرکات ہیں، یہ سارے محرکات کو یا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر اس کا جواب دیا ہے یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کی کیا راہ ہے، اور یا حدیث میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالوں سے بندے کو مایوسی سے نکلنے کا راستہ بتایا. جیسے کہ شدید محبت کے بارے میں، جب آدمی اپنی مجازی محبت کرتا ہے، کسی سے عشق میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ خود کی جان لے لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے مایوسی کا شکار ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن وہ ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. یعنی آدمی کے ہاتھ سے اگر پوری دنیا بھی چلی جائے لیکن خدا اگر اس کے پاس موجود ہے، خدا کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ نے کہا واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑ لو. تو اگر اللہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے بے پناہ اس کو محبت ہے، ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہے، تو وہ اس وقت تک خودکشی کی خواہش بھی نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ پر اس کا ایمان ہے، اللہ سے اس کو محبت ہے، اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ کی محبت انسان کو ہر مایوسی اور ہر کفر سے باہر نکالنے کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہی ایک عارف کا قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر خودکشی حلال ہوتی تو ہم خدا کی محبت میں خودکشی کر لیتے. دنیا کے عاشق جو ہے کسی اور کی محبت میں اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن اگر خودکشی حلال ہوتی تو ہم اللہ کی محبت میں جان دے دیتے. لیکن چونکہ خود خدا ہی نے ہم کو اس سے روکا ہے اور اس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کی بات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نہ خودکشی کرتے ہیں، نہ کسی اور کو، نہ انسان نسل کشی کرتے ہیں. تو یہ اللہ سے بے پناہ محبت ہے جو آدمی کو ساری محبتیں اس کے مقابلے میں دھندلی ہیں اور اس کے ماتحت ہیں. کسی کے چھوٹ جانے کا غم ہے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے چھوٹ جانے کا غم ہے، وہ غم کبھی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی جان لے لے، کیونکہ اس کی جان
اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس گروی رکھی ہے، اور اللہ وہ ہے جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ کی محبت کسی درجے کہیں ماند پڑ جائے اور انسانوں کی محبت اس پر اس طرح غالب آ جائے کہ وہ اللہ کے قانون اور اللہ کے احکام کو توڑنے لگے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لے لے، تو اس کا مطلب اللہ پہ اس کا صحیح ایمان نہیں ہے، اسی کو کفر کہا گیا۔ ایسی مایوسی جو انسان کو خدا کے نافرمانی پر ابھارتی ہو، وہ کفر ہے اور یہ کافروں کا شیوا ہے۔ پھر دوسروں سے موازنہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے جب بلند تر لوگوں پر نظر جائے گی تو ناشکری پیدا ہوگی، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی اپنے سے بڑے کو دیکھے گا، پھر وہاں جائے گا، پھر اس سے بڑا اس کو نظر آئے گا، یہ سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن وہ اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ وہ جب بھی جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، جو نہیں ہے اس کا رونا کیا، جو موجود ہیں اگر وہ انہیں کو گن لے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو گن نہیں سکتے اس کے نعمتوں، اگر انہیں نعمتوں کا وہ احساس کر لے، اس کا اعتراف کر لے، تو اللہ کا وہ شکر گزار بندہ بن جائے گا، اور پھر کوئی مایوسی نہ خدا کے بارے میں ہوگی، نہ اپنے بارے میں ہوگی، نہ لوگوں کے بارے میں اس کے اندر پیدا ہوگی۔ ایک اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ بزرگ مدینے کے بازار میں گزر رہے تھے تو ان کی چپل ٹوٹ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ میں کتنا بدنصیب ہے، اور میری چپل بھی ٹوٹ گئی، اب وہ کہاں جاؤں، لنگڑ سے چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بازار سے باہر ایک آدمی بغیر پیروں کے چل رہا ہے، خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، تو انہوں نے بڑے شکر کیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ میری تو صرف چپل ٹوٹی ہے، لوگوں کے تو پیر ہی نہیں ہے نا، لوگوں کے تو پیر ہی نہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اپنے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن جب لوگ تعزیت کے لائے، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی زیادہ غم کے آثار نہیں، غم تو تھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3 بیٹے ہیں نا، ان کا شکر کیوں نہ کروں، باقی تو 3 بیٹے ہیں میرے پاس۔ تو اس طرح جب لوگ اگر غلط چیزوں سے موازنہ نہ کریں تو کبھی جو ہے مایوسی کے اندھیرے میں نہیں جا سکتے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے سے موازنہ کرنے میں، نعمتوں کے بارے میں، اس کو اتنا ملا مجھے یہ نہیں ملا، اس کو اتنی کامیابی ملی مجھے یہ نہیں ملی، اس کے بچے اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے نہیں بڑھ رہے، میری دولت نہیں بڑھ رہی، میری بلڈنگ نہیں بڑھ رہی، میرا اسٹیٹس نہیں بڑھ رہا ہے، یا دوسری چیزیں اس طرح کی موازنہ جب آدمی کرتا ہے، اور خاص طور سے حسد میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کرنے پر بھی بہت کچھ ملا، اور مجھے بہت کچھ کرنے پر بھی کچھ نہیں ملا۔ جب آدمی اگر اللہ پر ایمان رکھے اور یہ جانے کہ میں نے جو کچھ کیا اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو اپنے سامنے لانے والا ہے۔ تو میں یہاں مثقال ذرۃ خیر کیا، تم نے جو کچھ بھی خیر کیا ہوگا ایک ذرہ برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کو برآمد کر لے گا، تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو لوگوں سے شکوہ کیوں کیا جائے؟ تو میرا جو بھی عمل ہے وہ قدردان اس کا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تولا جائے گا میزان میں، وہ کوئی ضائع نہیں جائے گا۔ جب یہ ایمان آدمی کے پاس ہو تو پھر کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ اس طرح موازنے کر کے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی مایوسی میں نہیں جائے گا، اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں گیا، اس کے پاس ابھی اب زندگی کا کافی حصہ باقی ہے، ابھی بھی وہ توبہ استغفار کر کے خدا کے چہیتے میں بن سکتا ہے۔ یہ شروع میں جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وہ بندے جنہوں نے بہت گناہ کیا ہے ان کو امید دلائی ہے کہ دیکھو خدا سے نا امید مت ہو جانا، اگر تم بہت گنہگار بھی ہو تم توبہ کرو، استغفار کرو، اپنا رویہ درست کر دو، اصلاح کر دو، اللہ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے، تم پاؤ گے کہ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور وہ تم کو اپنے اوپر سمیٹ لے گا، تمہارے پورے گناہوں کو ڈھانک لے گا، اس سے کبھی مایوس نہ ہوگا۔ یہ مایوسی ہے جو انسان کو شرک کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، یہ مایوسی، یہ خدا سے مایوسی ہے جو انسان کو، اسی لیے کہا کہ یہ کفر ہے۔ اور بندہ اگر خدا سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ کبھی درباروں کو رخ کرے، کبھی باباؤں کو رخ کرے، کبھی دوسرے سیاستدان لیڈروں کے دروں پر چلا جائے، تو وہاں چلا جائے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے خواہش یہاں پوری ہوگی، میری چیزیں یہاں پوری ہو سکتی ہیں، وہاں تو وہ مل رہی نہیں، وہ دلوں سے کر رہے ہیں روزانہ۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہمارے چنا وہ نماز چھوڑ دی، نماز کیوں چھوڑی؟ تو میرے پلاٹ پہ قبضہ ہوگا، میں اتنی نماز پڑھتا تھا مگر اللہ نے میرے پلاٹ کے لیے بچایا، تو انہوں نے نماز ہی چھوڑ ڈالی، 1 سال سے کبھی نماز کو نہیں گئی۔ تو یہ جو اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، اس امتحان میں جیسے ویڈیو گیم کھیلتے بچے تو راستے میں ہڈلس آتے، بہت سارے لیول آتے، اس میں اسٹیجز آتے، مشکلات بڑھتے جاتی ہے، اس میں جتنا آدمی ماہر ہوتا ہے تو آدمی تصور کرے کہ یہ دنیا کی زندگی میرے لیے امتحان کی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے اصول پر نہیں بنائی، یہ امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ یہاں شکر اور صبر کا امتحان ہے، ہر حال یا تو شکر کا امتحان ہوگا یا صبر کا امتحان ہوگا، تو پھر آدمی کے لیے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کو ہر مشکل میں پھر امتحان نظر آتا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کھوجتا ہے، نہ یہ کہ وہی بیٹھ جائے اور خدا سے کہے کہ تو مجھے یہی انعام کیوں نہیں دے رہا، دنیا میں انعام کیوں نہیں دے رہا، تو نے میرا پلاٹ کیوں نہیں بچایا، تو نے میرے بچے کو کیوں نہیں بچایا، تو نے مجھے کیوں نہیں بچا دیا۔
اس طرح کی جو شکایتیں خدا سے نعوذ باللہ پیدا ہوتی ہیں، اور وہیں سے یہ مایوسی اور یہ کفر تک لے جانے والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے تقدیر پر ایمان، ہمارا ایمانیت ایسا ہے کہ جو بھی ہے تقدیر میں، شر ہے خیر ہے، جو بھی ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کا برا نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا شر کا مالک ہے، خدا شر کا مالک نہیں ہے، خدا خیر کا مالک ہے، وہ سرتا سر خیر ہے۔ اللہم انت السلام امینک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ سرتا سر سلامتی ہے، سرتا سر سلامتی ہے، وہ شر کا پیداوار کرنے والا نہیں ہے۔ شر تو ہمارے سوء استعمال سے پیدا ہو جاتا ہے، شر تو ہماری چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، شر تو وہاں سے پیدا ہوتا ہے جہاں خیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سرتا سر خیر اور سلامتی کی اشاعت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ امید اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا نہیں کرتا۔ وقتی طور پر اگر وہ کچھ اس طرح کے جیسے امتحان ہے، امتحان میں کچھ آزمائش میں اگر ڈال دیتا ہے تو اس لیے کہ بندے کی صلاحیتیں نکل کر آئے، صلاحیتیں ابھرے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ خدا کے قریب آ جائے اور خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جب بندہ مومن کو معلوم ہوتی ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کی رسی کو تھامتا ہے، تو پھر انشاءاللہ کوئی مایوسی اس کے قریب نہیں پھٹکتی، کبھی مایوسی کے اندھیروں میں نہیں چلے جاتا، اور وہ ہمیشہ پرامید ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو زندہ جاوید ہے، جو حی القیوم ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ وہ کوئی اندھے بہرے خدا کو نہیں پکار رہا، وہ کسی پتھر اور خود تراشیدہ خدا کو نہیں بلاتا، وہ اس خدا کو نہیں بلاتا جو خود اپنی بیوی کو بچانے سے عاجز ہے اور وہ کڈنیپ کر لی جاتی ہے نا۔ وہ اس خدا سے نہیں پچھتاتا جو اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، اس کو نہیں پکارتا، وہ اس خدا کو پکارتا ہے جو لا شریک ہے اور جو پوری دنیا اور کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ جو صفات خدا کی ہے، بندے کے سامنے جب یہ صفات ہوتی ہے تو وہ خدا سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو قرآن نے کہا سورہ راج میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو، اللہ کا ذکر قلب کو اطمینان نصیب کرتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔ وہ ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ ذکر ہے، اور اس میں معنویت اور روحانیت اور صحیح شفا اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سے ہم واقف ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو جو آدمی یاد کر لیتا ہے، جو یاد رکھتا ہے خدا کی صفات کو، تو اس کا اگلا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اسماء الحسنیٰ کو یاد کر لو، منتر کا جیسا پڑھ لو، چلے جائے گی جنت میں۔ ایسا نہیں ہے، اس کی صفات جب یاد ہوتی ہے آدمی کو تو آدمی پھر اس کے صفات کے بارے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، الٹیمیٹ عدل کرے گا، تو پھر وہ کبھی کسی درگاہ اور درگاہ کا دامن نہیں پکڑتا، کبھی بڑے بڑے گناہ یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ میرے کو فلاں بخشا لیں گے، پھر اللہ کی صفت عدل کا کیا ہوا۔ کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ رحیم کی صفت کو جانتا ہے، رحمان کی صفت کو جانتا ہے، وہ رازق کی صفت کو جانتا ہے، اس کے رزق رزاقیت کی صفت سے وہ کبھی ناواقف نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس ذکر کو کرتا ہے، رزق، اس ذکر رزاق۔ اس طرح باری ہے، خبیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، شہید ہے، اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ کی 100 سے زیادہ صفات ہیں، وہ ان کا جب علم رکھتا ہے تو وہ صفات کہیں بھی اس طرح چاروں طرف سے اس کو گھیری ہوئی ہے، ایک آسمان کی طرح تنے بھی، کہ وہ آدمی کہیں بھی انشاءاللہ مایوسی کے گڑھے میں نہیں گر سکتا۔ کوئی نہ کوئی صفت آگے آتی ہے اور اس کا دامن تھام لیتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مایوسی کے کفر کے اندھیرے سے نکال دیتی ہے۔ تو خدا سے مایوسی کفر ہے، مشہور جملہ ہے، اللہ سے مایوسی کفر ہے۔ لیکن ایک مایوسی وہ بھی ہے جو عین ایمان ہے۔ وہ کون سی مایوسی ہے؟ خدا کے علاوہ جو کچھ سہارے ہیں ان سب سے مایوس ہو جانا عین ایمان کا تقاضا ہے۔ آدمی کو اس سارے سہاروں سے مایوس ہونا چاہیے جو اللہ کے ماں سوا ہے، جن کا سہارا اس نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے سوا، وہ جس کو پکارتا ہے اللہ کے سوا، جس کو کا دامن اس نے تھام رکھا ہے اللہ کے سوا، یہ اللہ کے برابر درجہ دے رکھا ہے، ان سب سے اس کو مایوس ہونا چاہیے، اور اللہ پر غیر معمولی ایمان اس کا ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ پر، اسی کے سہارے کو اگر وہ پکڑ کے رکھے تو یہ آدمی کبھی مایوسی میں کہ اندھیرے میں نہیں جائے گا۔ اور مایوس اس کو ہونا چاہیے تو کن لوگوں سے؟ اللہ کے سوا جو کچھ سارے، کیونکہ وہ کبھی کام نہیں آئیں گے، وہ سارے غائب ہو جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا کہ جب مشرک قیامت میں پہنچے گا تو سارے سہارے اس سے غائب ہو جائیں گے، وہ سارے خدا جن کو پکارتا تھا وہ سب اس سے کھوئے چلے گئے، سب کھوئے گئے۔ اس سے کہا جائے گا پکار کے دیکھ ان کو، جس کو تو نے بنا رکھا تھا، جن تصویروں کو تو نے بنا رکھا تھا ان کو پکار کے دیکھ، وہ دیوتا وہ مجسمے کیا وہ آتے ہیں تیری مدد کے لیے؟ وہ سب سے جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا۔ وہ جو تعبیر قرآن نے میں نے دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس جو لوگ ہوتے ہیں
اور جن لوگوں پر اللہ نے غضب کیا ہے وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتا ہے جو کافر ہے اور قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی دنیا کا کافر بھی کم سے کم اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایمان لا لے، توبہ کر لے اور اب اللہ کی رحمت سے وہ امید لگا لے۔ لیکن جو قبر میں پڑا ہوا ہے اب لاک ہوگا، فریز ہوگا، اس کا عمل سب بند ہوگا، کوئی قول اور عمل اس کا قبول نہیں ہے، تو اس طرح وہ کافر اور پوری طرح سے اللہ سے مایوس ہے، اور اس کا مایوس ہونا ہی برحق ہے کیونکہ اب تو وہ خبر میں کوئی ہاتھ پیر تو ہلا نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو خبر میں چلے گئے، جن کا زندگی کا ناطقہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بندہ مومن جس کے پاس ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، اللہ کی کچھ مہلت باقی ہے، اور الحمدللہ اللہ کی رسی اس کے ہاتھ میں موجود ہے، اللہ کا سہارا اس کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ بندہ کیسے خدا سے مایوس ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے اور اتنی بڑی روشنی خدا کی موجود ہے۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، اللہ کی صفات پر صحیح ایمان بندے کو کبھی مایوسی کی طرف لے جا نہیں سکتی، اور اللہ کی مشیت، اس کی قضا پر رضا، جو کچھ وہ کہہ دے اور اسی پر بندہ راضی ہو جائے، یہ اطمینان قلب ہے بندے کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس پر بھروسہ کریں کہ وہ ہمیں اس راہ پر چلائے گا۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، امید کرنے والوں کو صرف اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی جو ہے، پاتال میں کیوں نہ ہو آپ کسی مصیبت میں، اللہ کی رحمت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پاتال میں کیوں، جہاں اگر ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں پانی بھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی رحمت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی ذات پر ایسا غیر معمولی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ متقیوں کے لیے راہیں نکالتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک لائف لائن خوشخبری ہے کہ جب اگر بندہ مومن کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، یا خدا نخواستہ مایوسی کا شکار ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تقوی والا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے اللہ راہیں نکالے، مخرجہ، اس کے لیے اللہ باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقین کے بارے میں تو کئی جگہ قرآن نے کہا، وہ نکاح کے خطبے میں جو ہم آیتیں سنتے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سدھارتے ہیں۔ بھائی اس کہیں بالو، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات سدھار دے گا، سنوار دے گا، ان کا حال درست فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر اللہ اپنے بندوں کو ایسے کیسے چھوڑ دے گا، وہ تو امتحان کی حد تک چھوڑتا ہے، لیکن امتحان میں بھی وہ ان کا نگران ہے، وہ ان کا نگہبان ہے۔ شیطان کو اس نے چھوٹ دی ہے کہ وہ بندے کو بہکائے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، بس اسی حد تک وہ بہکا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ جب وہ غالب ہونے لگے تو خود فرشتے اس کو آگے بڑھ کر ہٹا دیتے ہیں کہ بندے کی استطاعت سے زیادہ ہو جا رہا ہے، اب اس سے زیادہ وہ مطلب آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ ضرور ضرور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صابرین کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یعنی وہ نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ نماز سے صبر حاصل ہوتا ہے۔ وہ نیکوں کے ساتھ ہے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ میں تو کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ کو مانتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے ہر حال میں، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ بندے کو حق پر ہونا چاہیے، اس کے اندر احسان کی روش ہونا چاہیے، تقوی کی روش ہونا چاہیے، نیکی کی روش ہونا چاہیے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، تبھی پھر اللہ اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ حق پہ ہے اور حق کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے جو ہے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی امید کیسی امید تھی، وہ جو نوجوان، جو علامہ اقبال کا جو شعر ہم نے ایک مصرع پڑھا، وہ بہت مشہور اشعار ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو نومیدی زوال علم و عرفان، جب آدمی نومید ہو جائے تو اس کے علم کا، اس کے خدا کی معرفت کا، دنیا کی معرفت کا اور خدا سے ایمان کا، اس کے عمل کا زوال ہے۔ جہاں آدمی مایوس ہو جاتا تو ہر طرف اس کے زوال نظر آتا، جبکہ امید جو ہے
وہ غیر معمولی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے امید انسان کو ترقی کی منزلوں پہ اور معراج پر جو ہے لے جاتی ہے، اور یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا حتیٰ کہ بندہ خدا سے ملنا جائے. تو اس کے لیے جو ہے قرآن نے ظاہر انبیاء علیہ السلام کی امیدیں اور مایوسی کے انتہائی موقعوں پر ہونے کے باوجود مایوس نہ ہونے کی عظیم مثالیں انبیاء علیہ السلام کی قرآن نے بتائی ہے. کہ اگر شدید بیماری میں ہے نا، جانتے ہو نبی ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں، بدن پہ کیڑے پڑے ہوئے، بستی والوں نے نکال باہر کیا ہے، صرف ایک بیوی ساتھ میں، جنگل میں پڑے ہوئے، بیچ جنگل میں راکھ میں لوٹ رہے ہیں، راکھ میں لوٹ رہے ہیں. اس شدید ترین حالت میں خدا نہ خواستہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو تو کہہ دے کہ یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کرا تھا، میں نے یہ کیا کر دیا تھا، تو میرے پیچھے کیوں پڑا، خدا کے بڑے بڑے دشمن ایسے زندہ ہے، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، میرے کچھ کیوں ہو رہا. وہ ہمیشہ وہ کتنا اچھا ہے، وہ اڈوانی ابھی تک زندہ ہے، مگر ہمارے کچھ جانے کا تھا، یہ تو جوان تھے. ایسی کئی باتیں ہم سننے ملتی ہیں. خدا نہ ہمارے ایسے کمزور ایمان والے کرتے ہیں. لیکن وہ جو بندہ خدا تھا اس کو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو نے تکلیف دیا. یہ نہیں، تکلیف کو کبھی بھی انبیاء نے خدا سے منسوب نہیں کیا کہ اللہ تو نے میرے کو تکلیف دے دیا، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ کہا یا خدا مجھے شیطان تکلیف دیتا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا بھی یاد ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہ تو بیمار کرتا تو شفا دیتا، ایسا ہم بولتے ہیں ہمیشہ، ایسا نہیں کرنا ہے. میں بیمار ہوتا ہوں، ہم بیمار ہوتے ہیں اور تو شفا دیتا ہے، وہ تو شفا دینے والا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کیا کہا، مانگا کچھ، مانگا نہیں کچھ، ان صفات کو آواز دی کہ وہ صفات جب متوجہ ہو جائے تو وہ سمندر لٹائیں گی رحمتوں کا کہ اس کے کیا کہیں کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. جتنے بھی مہربان ہیں وہ مہربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ان پر مہربان ہے، تو ان پر رحم کر رہا ہے، تو سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، سب رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے. اور تیری رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اے اللہ تو اتنا رحم کرنے والا ہے مگر مجھے تکلیف پہنچی ہے. اب بتاؤ کہ رحم کرنے والا کی اس کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی کہ میں تو اتنا رحم کرنے والا ہوں، میرا بندہ تکلیف میں ہے. وہ بھی ایک آزمائش میں ڈالا گیا تھا. اللہ نے اتنا نوازا کہ پھر جو کچھ چھینا گیا تھا وہ ڈبل دے دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بے یار و مددگار دیار خیر میں فرعون سے ڈر کے بھاگے، قتل ہو گیا غلطی سے، اور ایک دیوار کے ایک سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو جو کچھ بھی خیر نازل کر دے بس میں اس کا فقیر ہوں، میرے کو اس کی ضرورت، جو بھی دے دے گا تو میں ابھی مطلب مجھے روزگار بھی ہونا، روٹی بھی چاہیے، مجھے پناہ بھی چاہیے. ابھی دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا، دیکھیے بندہ کیا اس حالت میں مایوس ہوا، خدا نہ خواستہ اس کو خدا کی پناہ ملی ہوا. اگر مچھلی کے پیٹ میں ہو، زمین کے پاتال میں، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، اتھا گہرائی، اس میں بھی مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، لیکن بندہ خدا کا وہاں ایمان اور امید کا یہ معاملہ ہے. کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، تو تو پاکیزہ ہے، یعنی غلطی میرے سے ہوئی ہے. ہم رہتے کیا بولیں گے اللہ تو نے کر دیا، وہ تکلیف دے دیا میرے کو، غلطی تیرے سے ہوئی، نوز باللہ. نہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، پاکیزہ تو تو ہے، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم تو میں ہوں، بے شک ظلم کرنے والا میں، میرے سے غلطی بھی اس لیے بچے کے پیٹ میں پڑے ہے نا. انبیاء کو ٹھوکر بھی لگتی تھی تو کہتے تھے یہ کوئی گناہ ہوگا جس کی ہم کو سزا ملے. ہم تو ایسا بولتے شکایت کرتے کون سا گناہ ہوا تھا میرے سے جو ایسی سزا دے رہا تھا، مطلب ایسا تو کوئی گناہ کرا نہیں میں نے اور سزا تو بہت بڑی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں میرے ایسے لوگ کہ کون سا گناہ کر دیا میں نے سزا دے رہا ہے، ایسا کیا کر دیے تھے ہم نے اللہ میں تو ہمارے نوز باللہ پیچھے پڑ گیا ہے. اس طرح ہم جو ہے منافی بات کرتے ہیں، ایمان کے منافی ہے ساری بات. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، مچھلی کے پیٹ میں بھی نہیں گیا، آرے سے چیرے نہیں گئے، زندہ دفن بھی نہیں کیے گئے، بیٹوں کو ذبح کرنے کے بعد بھی نہیں ہے، ابھی تو آگ میں بھی ڈالے نہیں گیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس پر جو ہے سارے ایمان کا غبارے کی ہوا یوں نکل جاتی ہے. اللہ معاف کرے. اگر جیل میں یوسف علیہ السلام جیل میں، لیکن کتنی استقامت کے ساتھ جو ہے دعوت کے مرحلے اور اطمینان سے انجام دے رہے تھے. اگر ظالم شہر کے چنگل میں عورت، کون ہے وہ عورت جس کا شوہر ظالم ہے؟ نہ صرف ظالم ہے بلکہ ظالموں کا آئکن ہے وہ فرعون، وہ آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، ظالم ہے، وہ کفر زدہ ماحول میں اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ کہتی ہے یا اللہ اس محل سے بہتر ہے کہ میں خبر میں چلی جاؤں اور میں تیرے پاس آ جاؤں، مجھے جنت زیادہ محبوب ہے، یہ سارے محل اور مہارانی بننے سے بہتر تو مجھے وہ ہے. تو ایک مومن کے یہ ایمان اور خدا پر یہ امید ہے. اگر آگ میں جھونک دی جاؤ وہاں بھی یہ معاملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کوئی زبان میں کوئی ایسا ویسا لفظ نہیں ہے،
اور بالکل جو ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ بولنے کا طریقہ ہے، ورنہ کودے نہیں خود کو، ان کو ڈالا گیا ایک سازش کے تحت، لیکن وہاں بھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں ہے۔ اگر امید کا سہارا ہی ذبح کرنا پڑے آپ کو، اگر امید کا سہارا 90 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے اور اب وہ بچہ 13-14 سال کا ہوگا، حکم ہوا کہ جاؤ اس کو ذبح کر دو، ساری امیدوں کا سہارا ہی ذبح کرنا پڑے، وہاں بھی مایوسی کا کوئی جملہ زبان پر نہیں ہے نا۔ اگر دشمن سر پر ہو، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم غار میں تھے، آپ تصور کیجئے کہ وہ غار ہے، اندھیرا اور پستی میں ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دشمن اتنا قریب آ گیا تھا، خون کا پیاسا تھا، ہمارے خون پر 100 اونٹوں کا اس کو انعام تھا، اور اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کے ٹاپ گھوڑے کے ہم کو نظر آنے لگے، اگر وہ اپنے گھوڑے کا ٹاپ دیکھ لیتا تو ہم کو دیکھ لیتا، ہم اتنے اس کے اسے پستی میں نیچے تھے ڈھلان پہ، تو میں ڈر گیا تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول، نبی، اور وہ جو حق پر ہے، جس کو پورا یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، وہی کہہ سکتا ہے۔ صرف ہرا جھٹا لگانے والا نہیں بول سکتا کہ ہم ساتھ پہ اپنا آدمی ہے، اپنے والا ہے، اپنا مانوس ہے۔ اللہ میں نہیں دیکھتا اپنا مانوس اپنا آدمی، وہ دیکھتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ جی، تو اگر دشمن سر پر ہو تب بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، پوری دنیا دشمن ہے، غار میں بیٹھے لا تحزن اللہ معنا۔ اگر سولی پہ سولی قریب نظر آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی قریب نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ امید باندھتا ہے، کہتا ہے کہ ڈر مت، ان لوگوں کے ہاتھ میں تجھے لگنے نہیں دوں گا، انی متوفی کا اور رافع اٹھائے لے، میں تجھے وفات دوں گا، تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا اور تجھے ان لوگوں سے میں پاک کر دوں گا۔ پھر کہا اگر رسوائی کا اندیشہ ہو، مریم علیہ السلام کی مثال ہے، رسوائی کا اندیشہ ہے، لوگوں کی باتوں کا اندیشہ ہے، پوری دنیا میں یعنی ایک اجنبی بن جانے کا اندیشہ ہے، وہاں بھی مریم علیہ السلام کے کیا جملے اور کیا صبر اور کیا امید ہے، اور خدا کے بارے میں کوئی مایوسی کا حرف شکایت زبان پر نہیں ہے۔ پھر اگر تخت پر لاشیں کی طرح پڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام کی طرح، دھڑ گر گیا تخت پر، دھڑ کی طرح گر گئے، سلطنت پوری ختم ہو گئی، ایک زمانہ ایسا بھی آیا، اس کے باوجود پھر امید ہے مرجع مومن ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گی، اس سے پہلے کسی کو ملے گی، اور پھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر گود میں مرتا ہوا بیٹا ہے، گود میں مر رہا ہے، حضرت ابراہیم تھے، 2 سال کے تھے، چلنا پھرنا آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ ابراہیم کی وفات کا وقت قریب ہے، آپ نے اس کو گود میں لیا، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، آپ دیکھ کے رونے لگے، صحابہ نے کہا کہ آپ روتے ہیں، آپ نے کہا کیوں نہ رو میں، یہ تو رحمت ہے خدا کی، یہ تو رونا ہی چاہیے۔ آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام گود میں لے کر کہ ابراہیم آنکھوں میں دل میں غم ہے، آنکھیں نم ہیں، لیکن ابراہیم ہم تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ابراہیم۔ دیکھیے جاتے جاتے بھی ایمان کا کیسا غیر معمولی درس نبی دیتے ہیں، یہاں بھی امید ہے، یہاں بھی مایوسی کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں ہے۔ دیکھیے احزاب میں صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب دشمنوں کو لشکر کے لشکر دیکھ لیتے ہیں، 18 قبیلوں کا 10,000 کا لشکر آپ کو گھیر لیتا ہے، گھیر لیا، سمجھ لیا کہ سعادت نگر کو گھیر لیا ہے، تو صحابہ اکرام کیا کہیں گے؟ منافقین تو یہ کہنے لگے کہ خدا کے ساتھ وعدے جھوٹے، کوئی مدد نہیں آنے۔ صحابہ یہ کہنے لگے سورہ احزاب میں کہ اس سے تو ہمارا ایمان بڑھ گیا، اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، یہ جو امتحان اور آزمانے کے امتحان تھے، یہ جو وعدے تھے خدا کے، یہ پورے ہوئے، اب اللہ کے ہم اپنے وعدے پر اتریں گے، اللہ اس کا وعدہ پورا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید تھی کہ یہ دین ایک ایک گھر تک پہنچے گا، یعنی عرب سرزمین عرب کے ایک ایک گھر تک یہ دین پہنچے گا، پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پورا عرب، جزیرۃ العرب، یہ پورا ایک ایک گھر تک دین پہنچ کر رہا، اور سب جو حلقہ بغوث اسلام ہوئے۔ تو ان سارے معاملات میں مومن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مومن کا ایک کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صابرین کا کلمہ ہے، جب صبر کرنے کا موقع آتا ہے، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن میں کہا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی حکومت اللہ کے لیے ہے، تو جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے۔ پھر بندہ مومن سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے جدا ہوا، جو کچھ مجھ سے بچھڑ گیا، میرے اپنے بچھڑ گئے، میری دولت صحت چلے گئی، میری عمر گئی، میرا کوئی والدین چلے گئے، یا میری اولاد مجھ سے جدا ہو گئی، تو جو کچھ بھی مجھ سے جدا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا تھا ہی کیا، بلکہ میں خود یہاں کس کے لیے ہوں، میں تو یہاں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی طرف مجھے جانا ہے، میں اللہ کے لیے ہوں، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور بندہ مومن جب یہ عقیدے کے ساتھ یہ بات بولتا ہے تو پھر وہ کسی کے بچھڑنے پر مغموم ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے،
لیکن وہ ماتم کنا نہیں ہوتا، وہ اپنے گال نہیں نوچ لیتا، وہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو کچھ مجھ سے بچھڑ گیا یہ خدائی کے پاس گیا ہے تو میں بھی خدائی کے پاس جانے والا ہوں، اس یقین کے ساتھ وہ اپنی بات کہتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جس کا ایمان، جو رسول اللہ کو خدا سمجھتا تو وہ جان لے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اور جس کا ایمان اللہ پر تھا تو وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ باقی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو میں نے جس پر ایمان لایا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ زندہ جاوید خدا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ تو میری جو محبت، میری شدید محبت جو اللہ سے ہے، وہ میرا محبوب حقیقی ہے، تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں کس سے مایوس ہوں؟ میں آخر کس سے نا امید ہوں؟ میں اللہ سے نا امید کیوں ہوں؟ کیوں میں اللہ سے مایوس ہو جاؤں؟ وہ زندہ جاوید ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے، کیونکہ میں نے اس کا سہارا پکڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عروۃ الوثقی۔ اللہ نے کہا عروۃ الوثقی، یعنی یہ وہ رسی ہے جو مضبوط رسی تھام لی، جس نے اللہ کو تھام لیا، اور یہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کا سہارا نہیں پکڑتے، جنہوں نے شرک کے اور جھوٹے دیوی دیوتاؤں کے اور جھوٹے بھگوانوں کے سہارے پکڑ رکھے ہیں، وہ بالکل وہ لوگ بے سہارا ہیں۔ بے سہارا تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا کا سہارا نہیں ہے، ان کے سہارے اتنے کمزور ہیں جیسے کہ مکڑی کے جالے جو کسی پھونک یا ہوا اور ہوا کے جھونکے کے منتظر ہیں۔ بس ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ خدا کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی صفات پر ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والے زبان عنایت فرمائے، غیر معمولی ایمان اور عقیدہ عنایت فرمائے، اور اس کا سہارا مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔